اور یہ روایت قریب کے نام سے مشہور ہے علماء کے درمیان۔ قریب جو ہیں یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام تھے، مولا تھے۔ مولا کہتے ہیں آزاد کردہ، جس کو آزاد کیا ہے آپ نے، مولا۔ اللہ کو بھی مولا بولتے ہیں، کبھی سردار کو بھی مولا بولتے ہیں، کئی معنی ہیں اس کے۔ ہمارے یہاں مولانا بولتے ہیں، ہمارے مولانا ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ام الفضل نے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ان کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تھا کسی کام سے شام میں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں شام آیا اور شام میں نے اپنی جو معاملات تھے وہ مکمل کر لیے۔ فقضیت حاجتها، جو ام فضل کی بات تھی، جو ان کا معاملہ تھا، جو کچھ بھی میں نے کرنا تھا وہاں، وہ معاملہ پورا ہو گیا۔ اور وہاں پر وَاسْتُحِلَّ عَلَيَّ رمضان وَأَنَا بِالشام، وہیں پر چاند نظر آ گیا رمضان کا، اور میں شام، ملک شام میں تھا۔ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، جمعے کی رات میں نے وہاں چاند دیکھا۔ یاد رکھیے گا، جمعے کی رات ہمیشہ پہلے آتی ہے، عربی کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے۔ اب جیسے رمضان آئے گا نا، صبح 1 تاریخ ہوگی لیکن رات پہلے سے شروع ہو جائے گی اور تراویح ہوگی، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو جمعے کی رات یعنی جمعرات کے بعد جو رات آئی تھی نا، اس میں انہوں نے چاند دیکھا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں مدینہ واپس آیا، میں عربی الفاظ کم پڑھ رہا ہوں، کہیں کہیں ایسے پڑھ دوں گا کیونکہ عربی الفاظ کے مزے ہی اور ہے، اور اس کی قوت ہوتی ہے، سننے والے کو بھی اچھا لگتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ دلیل قوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں مدینہ آیا رمضان کے آخری دنوں میں۔ تو اب جب جو بھی کہیں کسی سفر کر کے آئے، آج کے دور میں بھی پوچھتے ہیں، ہاں بھائی وہاں کا کیا حال ہے اور وہاں پر کب تم لوگوں نے شروع کیا، اس طرح۔ تو عبداللہ بن عباس نے ان سے پوچھا رضی اللہ عنہما نے، فقال متى رأيتم الهلال، تم نے چاند کب دیکھا؟ میں نے کہا رأيناه ليلة الجمعة، یاد تھا ان کو، بھولے نہیں، شام سے آنے کے بعد مدینے میں بھولے نہیں، ہم نے جمعے کی رات دیکھا تھا۔ فقال انت رأيته، آپ نے خود دیکھا؟ میں نے کہا ہاں، اور لوگوں نے بھی دیکھا اور سب نے روزہ رکھا۔ وصاموا صام معه معاویہ، اور اپنی بات کی تاکید کے لیے کہا سیدنا معاویہ ایک بڑے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، تو معاویہ نے بھی روزہ رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فقال، سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا لیکن رأیناہ لیلۃ السبت، ہم نے تو ہفتے کے دن دیکھا تھا، لیلۃ السبت، ہفتے والی رات، یعنی صبح ہفتے، تمہارے ایک دن بعد، تمہارے بعد ایک دن۔ فلا نزال نصوم حتی نکمل 30، ہم تو اپنی گنتی پوری کریں گے، چاند اگر 29 کو نظر آ گیا ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم 30 دن مکمل کریں گے۔ وہاں پر 30 ہوگی تو یہاں 29 ہوگی، تو ان کے حساب سے ہم بھی کر لیں۔ کہا نہیں، ہم اپنی گنتی پوری کریں گے، نکمل 30 او نراہ، یا پھر 29 تاریخ کو چاند دیکھ لیں، ورنہ ہم اپنی گنتی مکمل کریں گے 30 دن۔ فقلت افلا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ، کہ سیدنا معاویہ ان کی رؤیت اور ان کا روزہ رکھنا یہ آپ کے لیے کافی نہیں؟ فقال لا، آپ نے فرمایا نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح آرڈر دیا، حکم دیا ہے کہ اپنے علاقے کے رؤیت پر کا اعتبار ہے۔ اسی لیے علماء، مفسرین، محدثین نے اس ایسی حدیثوں کے پہلے باب باندھا ہے، ان لکل اہل بلد رؤیتہ، ہر علاقے، ہر شہر والوں کے لیے ان کی رؤیت ہے، یا اس کے قرب و جوار، جہاں مطالعے کا بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ جیسے پاکستان میں علماء نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ بھئی پاکستان میں کہیں بھی نظر آ جائے، کیونکہ کراچی سے لے کر لاہور تک کا مطالعے کا 25 یا آدھا گھنٹے کا فرق ہے، اتنا بڑا فرق نہیں ہے، لیکن سعودیہ کا نہیں چلے گا،
کہ سعودیہ کا 2 گھنٹے کا مطالعے کا کئی گھنٹوں کا فرق پڑ جاتا ہے. مثلا پاکستان میں مغرب کی اذان اگر یہاں کے حساب سے یہاں آپ کے مغرب کی اذان جیسے 5 بجے ہو رہی ہے تو وہاں 2 گھنٹے پہلے 3 گھنٹے پہلے ہو جاتی ہے. 2 گھنٹے پہلے اگر ہو گئی یہاں کے 3 بجے وہاں کے 5 بجتے ہیں. تو یہ 2-3 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے مطالعے کا. یہ قابل قبول نہیں ہوگا کہ سعودیہ کا چاند وہاں کے لیے چل جائے, لیکن اپنے قرب و جوار علاقے کے چاند وہ قابل قبول ہوگا. مثلا کراچی کا چاند لاہور کے لیے, لاہور کا چاند کراچی کے لیے, پشاور کا چاند لاہور کے لیے. پاکستان اتنا بڑا بھی نہیں ہے تو ماشاءاللہ ایک علاقے کا چاند دوسرے علاقے کے لیے قابل قبول ہوتا ہے.